Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار هذا وإن للطاغين لشر مآب. یہ سب سن چکے اور سرکشوں کے لیے بہت بری جگہ ہے، وہ جہنم ہے جس میں وہ جائیں گے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اب اس کو چکھیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اور اسی شکل کی دوسرے بھی عذاب ہوں گے۔ یہ ایک فوج ہے جو دستی آ رہی ہے تمہارے ساتھ، ان کو کوئی خوشخبری نہیں ہے، وہ بھی جہنم میں جانے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تم کو کوئی جگہ نہ ملے، یعنی تمہارے لیے کوئی خوشخبری نہ ہو، تم لوگوں نے اسے پیش کیا تھا ہمارے سامنے، تو یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے رب جس نے ہمارے سامنے یہ چیزیں پیش کی تو اس کو جہنم کا دگنا عذاب مزید عطا فرما دے، اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جن کو ہم برا شمار کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ مذاق اور ٹھٹا کیا تھا۔ یہ کہ ان کی نگاہیں پتھرا گئی ہیں۔ یہ بالکل برحق ہے کہ جہنمی آپس میں لڑیں گے۔ گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ اللہ کے نیک اور منتخب بندے تھے، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا تھا اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے اللہ کے ہاں، اور بڑا رتبہ اور بڑی منزلت ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام وغیرہ کا ذکر ہوا کہ سب اللہ کے منتخب بندے تھے، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا۔ فرمایا کہ جو بھی متقی و پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، اور جنت میں عمدہ قسم کی نعمتیں ہیں، اور جنت کے دروازے ان کے لیے کبھی بند نہیں ہوں گے، ہمیشہ کھلے رہیں گے، اور جو چاہیں گے وہ منگا رہے ہوں گے، اور خدام لا کر وہ چیز ان کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہماری بخشش ہے، ہمارا عطیہ ہے جو ان کو دیا گیا ہے، اور اس بخشش اور انعام کا جو رزق ان کو دیا جا رہا ہے یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، نہ کبھی ختم ہوگا، نہ خراب ہوگا، نہ سڑے گلے گا۔ اب انبیاء علیہ السلام اور ساتھ میں کچھ متقی اور نیک لوگوں کے ذکر کے بعد کہ ان کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، اور اس میں اللہ کی لازوال نعمتیں ان کو میسر ہوں گی، اور اس سے وہ لطف اندوز ہوں گے، ان کی بیوی بھی ان کے پاس ہوں گی۔ ان تمام چیزوں کے ذکر کے بعد اب سرکش لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ سرکش کون ہے؟ ظالم، جابر، کافر، مشرک، یہ سب جو اللہ کے نافرمان ہیں،
اللہ کے احکام کے نافرمانی کرنے والے ہیں، یہ سب سرکش ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ اس میں داخل ہوں گے، اس میں گھسیں گے، اس میں وہ جلیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت برا بچھونا ہے۔ میعاد کہہ کر اللہ نے بتا دیا کہ جہنم جو ٹھکانہ ہے وہ گویا کہ ان کے آرام کرنے کی جگہ ہے۔ اب جہنم میں انسان کو کیسے آرام ملے گا وہ انسان خود ہی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ جو سرکش قیدی ہوتے ہیں، جو بڑے نامی گرامی قیدی ہوتے ہیں، حکومت نگاہ میں انعام یافتہ کہ ان کو اگر پکڑ لیا جائے تو انعام دیا جائے گا پکڑنے والے کو، تو وہ جو قیدی اس طرح کے ہوتے ہیں ان کی سزا بھی کڑی ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے۔ ان کو جن جگہوں پر رکھا جاتا ہے اور جس طرح ان کو بیڑیوں میں جکڑا جاتا ہے کہ شاید کہ اسے لے کر ہم لوگوں کے بس میں چلنا بھی مشکل ہو جائے، مشکل ہے کہ ہم لوگ اس کو لے کر چل سکیں۔ پورے موٹی موٹی زنجیریں ہوتی ہیں، گردن سے لے کر جو ہے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے، پیر بندھے ہوئے اسی زنجیر کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ اس کو چلنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بندھا بھی ہوگا کہ چھوٹے ہی چھوٹے قدم وہ بڑھا سکتا ہے، ذرا سے بھی آگے بڑھا دے قدم تو فوراً کیا ہو جاتا ہے، گر جائے گا۔ دیکھا ہم نے ایسے قیدیوں کو باقاعدہ۔ کالا پانی میں آزادی کے وقت میں جن لوگوں کو سزا دی گئی تھی، وہاں کی جو جیل تھی، تو وہ جیل ایسا ہے کہ اس میں مشکل سے آدمی داخل ہو سکتا ہے گیٹ کے اندر، اس میں ٹھونسا جاتا تھا زبردستی، اور پھر اندر جا کر اس کے رہنے کی جگہ جیسی ہوتی تھی کہ مشکل سے وہ بیٹھ پائے۔ ایسے ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے سلاخ کی جو ہے لوہے کی وہ چیز بنا دیتے ہیں، اور اوپر سے نوکیلی چیزیں بھی لگا دیتے ہیں کہ مجرم جو ہے نہ اس میں وہ ٹھیک سے بیٹھ سکتا ہے، نہ اس میں وہ لیٹ سکتا ہے، نہ اس میں وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کو جس حال میں رکھ دیا، اسی کٹہرے میں لوہے کے پنجرے میں کہہ دیجیے بند کر دیا، تو وہ اسی میں اسی طرح حال رہے گا، اور پھر اس کو اکیلے تنہا چھوڑ دیتے ہیں، نہ کوئی بولنے والا، نہ کوئی اس کے درد کو سہنے والا، کیا بولتے ہیں کہ درد کو جو ہے ساتھ میں بات کر کے ختم کرنے والا، کچھ دلاسا دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو جو اذیت ہوتی ہے کہ اگر اوپر ذرا سا یوں کر دے تو اوپر کی نوکیلی کیل اس کے سر میں گھس رہی ہے، ادھر ادھر کر دے تو ادھر سے گھس رہی ہے، تو بالکل اکڑا ہوا بیٹھا ہے۔ اب ایک آدمی ایک حالت میں کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے؟ 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، اور اس کو 24 گھنٹے نہیں کہ ہفتے اسی حال میں اس کو ایسے بیٹھا رکھا ہے جس حال میں ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بدن کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہنم ان سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے اور بچھونا ہے، کیونکہ وہ بھی 70 گز زنجیر میں وہ باندھے جائیں گے کہ وہ ہل بھی نہیں سکتے، پھر ایک صندوق میں بند کر دیے جائیں گے، اور اس آگ سے جل رہے ہوں گے، تو ان کے لیے کہاں پر قرار ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے آرام کی جگہ ہے۔ اب وہ آرام کی جگہ کیسی ہوگی اللہ نے آگے بتا دیا، ھذا فلیذوقوا حمیم وغساق، یہ ہے، اب اس کا مزہ چکھو، کھولتا ہوا پانی اور آلائش گندا خون یا پیپ جو بہہ بہ کر جائے گا۔ اب کھولتا ہوا پانی جو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ اگر جسم پر چھو جائے تو پوری کھال کیا ہو، ادھڑ جائے۔ ایسا کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ اتنے پیاسے ہوں گے کہ اس کھولتے ہوئے پانی کو اونٹ کی طرح گٹ 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 پیتے چلے جائیں گے۔ لیکن جیسی پانی اندر جائے گا تو وہ پانی نہیں ہے جو پیاس بجھا سکے، بلکہ وہ اتڑیوں کو چیرتا ہوا، گلاتا ہوا وہ نیچے سے بہہ جائے گا۔ وہ عذاب ہے۔ پھر ساتھ میں پیپ، جو جہنمیوں کا جسم جو گلے گا آگ کی وجہ سے، اس سے جو پیپ اور خون بہے گا وہ جو نیچے جمع ہو جائے گا وہ بھی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور اسی طرح کی تیسری چیزیں، غساق کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک تو یہی
کہ پیپ اور جو گندا خون ہو اور جو بہہ بہہ کر چلا جائے بہت بدبودار ہو وہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ حمیم کے معنی گرم کھولتا ہوا، غساق کے معنی نہایت ٹھنڈا، جس کا چیلڈ کہتے ہیں، یعنی اتنا چیلڈ ہوگا کہ وہ آگ سے زیادہ اثر انداز ہوگا، کیونکہ جو چیز نہایت ٹھنڈی ہو اور حد سے زیادہ ٹھنڈی ہو جائے تو نہ ہم اسے کھا سکتے ہیں اور نہ ہم اسے پی سکتے ہیں۔ بہت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو ہم لوگ پیتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی دیکھو دانت میں لگنے لگا، اور پیٹ میں بھی جاتا ہے تو اتنی تیزی کے ساتھ وہ جاتا ہے کہ پورا یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جلن ہونے لگی، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جلن ہونے لگی، پھر نارمل پانی پینے پڑتا ہے۔ وہ اتنا ٹھنڈا ہوگا کہ جیسے ہی ان کے اندر جائے گا وہ گویا کہ ان کو جلا دے گا۔ جہنمی جب کھولتے ہوئی چیزوں سے اور آگ سے بالکل عاجز آ چکے ہوں گے تو دعائی دیں گے پروردگار مجھے اس ٹھنڈک والے عذاب میں بھیج دیجئے، اس میں ہم کو بھیج دیجئے، ہم اس کو جھیل لیں گے۔ ان کو نکال کر جب اس ٹھنڈے عذاب میں بھیجا جائے گا تو تھوڑی دیر بعد چیخنے لگے پروردگار اس سے تو بہتر وہی گرم تھا، وہ آگ ہی تھا، کہ ہم اسی میں جل رہے ہوتے تو بہتر تھا، یہ تو اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہو گئے۔ تو ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ ٹھنڈی چیزیں ہوں گی، یہی کھولتا ہوا پانی ہے، گویا کہ کہہ لیجیے کہ پیپ وغیرہ جو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا یہ نہایت ٹھنڈا ہوگا، یا جہاں پر ان کو رکھا جائے گا وہ نہایت ٹھنڈا ہوگا کہ بالکل اکڑ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وآخر من شکل ازواج، اور یہی صرف کھولتا ہوا پانی اور پیپی نہیں ہے بلکہ اسی طرح کا دوسرا عذاب بھی ہوگا، اسی سے ملتا جلتا دوسرا عذاب بھی ہوگا۔ اب جیسے ہم نے آپ کو غساق کے بارے میں بتایا تو غساق کا ایک گویا مفہوم اور بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک بہت بدبودار چیز ہے جو جہنمیوں کے سامنے نہر کی مانند بہے گی، اور اس میں جتنے زہریلے سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے ہوں گے جن کا زہر نہایت خطرناک ہو، وہ زہر ان کا اس میں، وہ سارے سانپ بچھو اس میں ہوں گے اور ان کا زہر اس میں پڑا ہوا ہوگا، اور اتنا خطرناک ہوگا کہ جب یہ پانی مانگیں گے پینے کے لیے تو وہی پانی جب غساق ان کو دیا جائے گا یہ پئیں گے تو زہر کی وجہ سے ان کا پورا جسم گلتا ہوا چلا جائے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، زہر کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتے ہیں، بہت سے زہر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کو وہ دو تو وہ اس کی وجہ سے گلن ہونے لگتی ہے اور جسم میں جو ہے گل گل کر باہر ہونے لگتا ہے۔ تو ایک غساق کا مفہوم یہ ہے، تو ہو سکتا ہے اسی طرح کا اور بھی کوئی عذاب ہو جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب رہا معاملہ جہنمیوں کا، تو پہلے سرداران ڈالے جائیں گے جنہوں نے لوگوں کو بہکایا، ورغلایا، تو پہلے سرداروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے جو متبعین تھے، پیروکار تھے، ان کے مطیع و فرما بردار جو لوگ تھے، جو ان کا کہنا ماننے والے تھے، ان کے غلط دکھائے ہوئے راستے پر چلنے والے لوگ تھے، پھر ان کو ڈالا جائے گا۔ تو جہنمی جو سرداران ہوں گے یہ جب جہنم میں جا چکے ہوں گے تو وہاں سے دیکھیں گے کہ ایک بڑی ٹولی چلی آ رہی ہے، ان کو اچھی طرح سے پہچان رہے ہوں گے، تو کہیں گے یہ لو انہی کی کمی تھی، یہ بھی چلے آ رہا ہے، دیکھ لو یہ بھی آ رہا ہے، آ جاؤ، آؤ تم بھی اسی کا مزہ چکھ لو۔ تو وہ لوگ ان کی باتیں سنیں گے تو کہیں گے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تمہارے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، تمہارا ستیہ ناش ہو، تمہارے لیے بربادی ہو، تو بلکہ تمہارے لیے بربادی ہو، تمہاری وجہ سے آج ہم کو بھی یہ دن دیکھنے پڑے، نہ ہم تمہاری بات مانتے اور نہ ہم آج جہنم میں آتے، آگے آگے تم آئے اور پیچھے پیچھے تمہاری وجہ سے ہم کو بھی جہنم میں جانا پڑا ہے۔ بہرحال انہم صال النار، سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جہنمی پھر آپس میں بحث کریں گے، ایک دوسرے سے کلام کریں گے اور ایک دوسرے کو طعنہ اور طنز دیں گے۔ یہ طنز
اور جو تانا ہے نا، اس کی وجہ سے عذاب میں اور بھی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ایک یہ ہو کہ انسان کو جلن محسوس ہو رہی ہو، کسی درد میں وہ مبتلا ہو، اور ایک یہ کہ اوپر سے اس کو ملامت کی جائے، آنے والے اس کو مزید ٹھونگے ماریں اور لان تان کریں، اس کو اس کے اس عذاب اور اس گناہ کا جو ہے عار دلائیں، تو اس کی تکلیف مزید کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ تو بعد میں آنے والے جو متبعین اور پیروکار تھے یہ کہیں گے لا مرحبا بکم، تمہارے لیے بھی کوئی خوشخبری نہ ہو، تمہارے لیے بھی کوئی جگہ نہ ہو، تم ہی لوگوں نے اسے ہمارے سامنے پیش کیا تھا، تو آج یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر وہ دعا کریں گے بعد والے یعنی متبعین کہ پروردگار، جن لوگوں نے ہم کو یہ گمراہی کا راستہ دکھایا تھا، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجیے گا جہنم کا، اور خوب بڑھا چڑھا کر دیجیے گا، یعنی عذاب جو ہو وہ بہت زیادہ ہو، سخت ہو، اور ہمارے مقابلے میں دگنا ہو، تاکہ ہم تو تکلیف میں ہیں ہی، ان کی وجہ سے ان کے دگنے عذاب کو دیکھ کر کچھ تو راحت ملے۔ تو نہ ان کو راحت ملے گی اور نہ ان کو راحت ملے گی، بلکہ وہاں پر ایک معاملہ اور بھی آئے گا کہ یہ کافر اور مشرک، یہ ظالم جو اللہ کو نہ ماننے والے تھے، یہ نیک اور مومن بندوں کو بھی دیکھیں گے جن کو یہ پہچانتے تھے اپنی زندگی میں اور پریشان کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے ارے تمہارا رب ایسا ہے ویسا ہے، لے آؤ تم اپنے رب کو دیکھتے ہیں کون ہے تمہارا رب، لاؤ عذاب جلدی سے، وغیرہ وغیرہ جو ٹھٹھا کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے۔ تو یہ مذاق اڑانے والے لوگ نیک لوگوں کو تلاش کریں گے اور کہیں گے ارے جن کو ہم لوگ برا کہتے تھے اور جن کی ہم لوگوں کے نزدیک کوئی حیثیت، کوئی وقار، کوئی عظمت نہیں تھی، آج وہ ہم کو یہاں پر دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، وہ تو ہم سے زیادہ گئے گزرے ہوئے لوگ تھے، وہ تو ہم سے زیادہ ذلیل اور کیا بولتے ہیں کہ حقیر لوگ تھے، وہ کہاں گئے؟ تو ان کو جب وہ دیکھیں گے تو جنت میں پائیں گے، تو کہیں گے ارے کیا بات ہے کہ ہم ان کو جہنم میں دیکھ نہیں رہے، وہ کہیں چھپ گئے ہیں، وہ کہیں ہم کو دکھائی نہیں پڑ رہے، جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہماری نگاہوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پتھرا گئی ہیں، اندھی ہو گئی ہیں، اس لیے وہ نہیں دکھائی پڑ رہے۔ تو معلوم ہو گیا، وہ کہیں گے نہیں وہ تو جنت میں جا چکے ہیں۔ تو کہیں گے یہ دیکھو جن کو ہم برا سمجھتے تھے آج وہی لوگ اچھے تھے اور وہ جنت میں چلے گئے، اور ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے تھے اور ہم سب کے سب کیا ہو گئے؟ جہنم میں آ گئے۔ بہرحال جہنمی آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے اور جھگڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان ذالک لحق، یہ بالکل برحق ہے کہ تخاصم اہل النار، یہ جتنے بھی جہنمی ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کریں گے؟ ٹکراؤ کریں گے اور ٹکرائیں گے اور لڑیں گے۔ وہاں پر ان کو سکون اور قرار نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع ان کی چل رہی ہوگی۔ اللہ ہم کو ان سب سے محفوظ فرمائے اور اپنے دامن عفو میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے، نیک لوگوں متقی لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کا حشر فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔